الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا عزوجل کی قسم، تم اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ عزوجل کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ عزوجل سے قریب کر دیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامی اختیار کرے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینے کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ عزوجل کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی قول قوی ہے کیونکہ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم خدمت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمائے، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع بخش سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں کہ جس نے مجھے مسکرایا؟ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے اور سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کی حکمت نہیں جانتا مگر اس جگہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، اس لیے ان کی اطاعت و فرما برداری لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیرے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی عز و جل کی دلیل ہے اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کسی کو رضا و قرب الہی ملے گا تو محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال جمع کر کے لے آئے، اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہ ہوگی وہ بارگاہ الہی عز و جل میں یقیناً قطعاً مردود ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا اس شخص جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گری کا بازار گرم کیا۔ بس یہ مثال ہے اس کے جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور اسے حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کے اولاد اور عمران کے اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔
ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور اے یہودیو تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جیسے یہاں پر برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہوا اور اس کے آگے کی آیتوں میں مقربین بارگاہ الہی کا تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، ترجمہ کنز العرفان۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذریہ یہ ایک نسل ہے، یعنی ان برگزیدہ بندوں میں باہمی نسلی تعلقات بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی۔ عمران دو ہیں، ایک عمران بن بصیر، ایک عمران بن یسہر بن قاہث بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماثان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے، یہاں دوسرے عمران مراد ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ ہے، یہاں آیت میں انہی کا تذکرہ ہے، انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمے ہو۔ علماء نے واقعہ کو اس طرح ذکر کیا کہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشع حضرت زکریہ علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ عز و جل کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا رہی تھی، یعنی دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی کہ یا رب عز و جل اگر تو مجھے بچہ دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا۔ لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں، اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ